السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میرے عزیز و میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج پوری دنیا میں ورلڈ اسپرٹ ڈے منایا جا رہا ہے۔ اسپرٹ ڈے مطلب روح کا عالمی دن۔ اور روح کا عالمی دن ہے کیا؟ آپ اچنبھے کا شکار ہوں گے کہ بھئی روح کا عالمی دن کیا ہو سکتا ہے۔ آج کے دن پوری دنیا میں انسانی روح کو آسودہ رکھنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے اور اس کی بالیدگی کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، اور پوری دنیا میں مراقبے کی پروموشن کی جاتی ہے کہ مراقبہ کیا جائے، میڈیٹیشن کی جائے۔ اور یہ تو ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی کیا جائے کہ سامنے والے کی روح کو راضی رکھنے کے لیے، اس کی روح کو خوش رکھنے کے لیے اس کے ساتھ اس کی من پسند باتیں کی جائیں، یا ایسی آسانی پیدا کی جائے کہ سامنے والے کی روح راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے۔ دوستو، ہم اکثر سنتے ہیں کہ یار تو یہ جی گل کیتی ہے، روح راضی ہو گئی یار، اور میری روح خوش ہو گئی، یہ اس طرح کے جملے میں سننے کو ملتے ہیں۔ انسانی جسم جو ہے ایک روح اور ایک جسم کو جب ملا دیتے ہیں تو پھر انسان بنتا ہے، اور اس کی روح کی بالیدگی کے لیے اور اس کی خوشی کے لیے ہمیشہ سے بیفور اسلام بھی جس کو ہم کہتے ہیں سادھو، سنت، فقیر، سینٹ آتے رہے، اور وہ بڑی نرم گفتگو کیا کرتے تھے، بڑی محبت بھری گفتگو کیا کرتے تھے، اور ان کا آنا بند اب آج تک نہیں ہوا۔ اگر ہم اپنے اس خطے کے ان بابوں کو یا ان صوفیوں کو دیکھیں جو انسانی روح کی تسکین کے لیے اور خوشی کے لیے کام کرتے رہے، تو اس میں داتا سرکار ہیں، حضرت میاں میر سرکار ہیں، بابا بلے شاہ ہیں، اور اگر آج کے دور میں آ جائیں تو پھر بابا اشفاق احمد اور بانو قدسی اور قدرت اللہ شہاب اور کافی نام اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ وہ سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں جو محسوس کر لیتے ہیں وقت کی گرانی کو بھی، اور معاشرے میں موجود دباؤ کو بھی، اور معاشرے میں موجود استحصال کو بھی۔ پھر وہ کرتے یہ ہیں کہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں کہ حضرت انسان کی جو روح ہے اس کو راضی رکھنے کے لیے اور اس کی تسکین کے لیے کچھ ایسا عمل کیا جائے، جس طرح ہمارے خطے میں ہندوستان کے اندر جو اولیاء اللہ ہیں انہوں نے شاعری کو جو ہے وہ ذریعہ بنایا، اور انسانی تسکین کے لیے، اس کی روح کی تسکین کے لیے بہت سارے ایسے اشعار کہے جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں، اور اس کو راستہ دکھانے کے لیے مثال کے طور پہ نیچا دی اشنائی کولو فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ یہ بھی انسان کو ایک راحت دینے کا ذریعہ ہے کہ یار دیکھیں، نیچوں سے دوستی نہیں کرنی، اور یہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور پھر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اگر ہم جانتے ہیں تو جب وہ اس خطے میں تشریف لائے تھے تو ان کو تو یہاں کی زبان بھی نہیں آتی تھی، اور انہوں نے اس وقت کے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کے لیے ایک چولہا بنایا، اس پہ وہ انہوں نے ہانڈی دھر دی اور کھانا پکانے لگ گئے، لنگر، اور ایک گھڑا پانی کا بھر کے رکھ دیا، ٹھنڈے پانی کا، کہ مسافر آئیں وہاں رکیں، سستائیں، کھائیں پئیں، اور ان سے انٹریکشن ہو، اور وہ پھر اپنی منزل کی طرف چلے جائیں۔ اسی طرح بہت سارے اولیاء اللہ کے وتیرے تھے جو ہم سارے جانتے ہیں۔ تو دوستو، انسانی روح کا خوش رہنا بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ ناراض ہوگی، تکلیف میں ہوگی، اذیت میں ہوگی، تو پھر انسان سے مثبت کام کی نہ توقع کی جا سکتی ہے، نہ اس کو خوشی میسر آئے گی، اور نہ ہی وہ کسی اور کی خوشی کا باعث بن سکے گا۔ یہ جو ہمارے بابے گزرے ہیں ماضی قریب میں، وہ کیوں معاف کر دینے کی بات کرتے تھے، یا پرانے بابے کیوں معاف کر دینے کی بات کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معافی بڑی اچھی چیز ہے، معافی دینے والے کی روح بھی تسکین میں آ جاتی ہے، اور معافی جس کو مل جائے وہ بھی اضطراب سے نکل جاتا ہے۔ تو ہم آج کے دن کو اگر ایسے دیکھیں کہ ہم نے اپنے ارد گرد موجود روحوں کو، جو ہمارے ماں باپ کی شکل میں، ہمسایوں کی شکل میں، باس کی شکل میں، ساس سسر یا بہو اور
بہو اور بیٹی کی شکل میں موجود ہیں، ان کو آسودہ کیسے رکھنا ہے، اس روح کو راضی کیسے کرنا ہے، اس کی تسکین کے لیے کیا کرنا ہے. تو آج کا دن اسی مقصد کے لیے منایا جاتا ہے. اور آج کا دن چونکہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے تو ایک بات بڑی واضح اور صاف ہو گئی کہ پوری دنیا میں موجود انسان جو کہ چاند پر جا چکے ہیں، سپر سونک طیارے بنا چکے ہیں، اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اور لیزر گنز کے دور میں اور بڑے جدید موبائلوں کے دور میں بھی انسانی روح تکلیف میں ہے. اگر تکلیف میں ہے تو پھر تبھی تو یہ دن منایا جا رہا ہے. تو دوستو ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ سائنسی ترقی کا تعلق انسان کے سکون سے نہیں ہے، انسان کی روح کے سکون اور خوشی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت انسان کی روح کو اگر تسکین پہنچانی ہے تو اس کے معاملات یا اس کے تقاضے وہی ہیں جو آدم کے دور کے تھے. سائنس ترقی کر چکی ہے، کیا میں نے ترقی کی؟ اور اس دن کو چونکہ انٹرنیشنلی منایا جاتا ہے تو ہم یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ جن قوموں کی ہم بڑی تعریف کرتے ہیں اور ان کے سسٹم کی دراصل ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں کے رائج نظام کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے جو وہاں رہتے ہیں. اگر وہ لوگ اتنے اچھے ہو چکے ہوتے، اگر وہ لوگ ترقی یافتہ قومیں اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہو چکی ہوتی تو پھر آج کا دن منانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی. اور کیونکہ وہاں یہ دن منایا جاتا ہے پوری دنیا میں تو روح کی آسانی پیدا کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر روح کی نفی بھی ہو رہی ہے یا اس کی تصدیق کی جا رہی ہے، یا وہاں کی روحیں تکلیف میں ہیں، مطلب انسان تکلیف میں ہے. تو دوستو میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ محبت سے بات کرنی چاہیے، پیار سے مسکرا کے معاف کر دینا چاہیے، صلہ رحمی سے کام لینا چاہیے. یہ تمام وہ فعل ہیں جو انسانی روح کو تسکین پہنچانے کا باعث بنتے ہیں. اور یہ میرے نہیں ہیں، یہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومنوں سے محبت بھری بات کہو، سخت مت بولو. آقا کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا اور میں بڑا شرمندہ ہوا اور کانپ گیا کہ جو دل انسان کا جو دل نرمی سے خالی ہے وہ سمجھ لے کہ اس پر اللہ کی رحمتیں بھی نہیں نازل ہوں گی. اور سختی کتنی بری چیز ہے جو ہم اختیار کر لیتے ہیں. اور جی میں تو صاف بات کرتا ہوں منہ پہ، یار اف یو ڈونٹ مائنڈ. دیکھیں اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات کہوں، میں تو بندے کے منہ پہ بات کرتا ہوں، یہ بڑی فضول بات ہوتی ہے. بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ یار جب تجھے پتہ ہے اور تو خود کہہ رہا ہے اف یو ڈونٹ مائنڈ، آپ کو برا نہ لگے تو یار گل کرنا کیوں ہے وہ. لیکن مجھ جیسے اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور وہ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے، اپنا علم جھاڑنے کے لیے ہمیشہ لوگوں کی روحوں کو زخمی کرتے رہتے ہیں. بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کسی محفل میں کسی شخص کو لاجواب کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت موٹی دلیل ہے، دلیل روک لو بندہ بچا لو. لیکن میں کہتا ہوں میں دلیل دینی ہے، بندہ بچے نہ بچے. تو دوستو ہمیں کوشش کرنی ہے ہمارے ارد گرد جو روحیں جو انسان موجود ہیں ہم ان کی تصدیق نہ کریں، ان سے محبت کریں، ان کے ساتھ پیار اور محبت کا صلح کا معاملہ رکھیں تو یہ انسانی روح تسکین پا جائے گی. دراصل ہم اضطراب میں خود رہنا چاہتے ہیں. مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، فون کرتے ہیں، اور جب میں ان کی ساری بات سن لیتا ہوں تو ان کے پاس صرف ایک چیز کی کمی رہتی ہے اور وہ ہے پیسہ. اور در حقیقت پیسے کی بھی کمی نہیں ہوتی ان کے پاس مطلوبہ پیسے کی کمی ہوتی ہے جتنے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک شخص ہے 1,500 کماتا ہے، 1.5 لاکھ کماتا ہے، تو توقع یہ کر رہا تھا کہ یار میرے پاس 5 لاکھ روپے ہونے چاہیے، تو اس تکلیف میں مبتلا ہے بس. ادروائز وہ کما تو رہا ہے، اس کا گھر بھی چل رہا ہے. تو جب انسان اپنی ضرورتوں کو دیکھے اور خواہشوں کو چھوڑ دے تو بڑی آسودگی میں آ جاتی ہے وہ روح. اور خواہش تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں لمحہ موجود میں باپو والی بات کروں گا کہ لمحہ موجود میں جینا چاہیے کہ اگر آج ہمارے زندگی کی تمام خوشیاں اور تقاضے پورے ہو گئے تو اللہ خیر کرے گا، کل کی کل دیکھیں گے. تو ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتے، ہماری تندرستی، ہماری آنکھیں، ہمارے بچے اگر ہمارے پاس موجود ہیں اور سلامت ہیں تو پھر ایک چیز کی کمی ہے وہ ہے پیسہ. تو پیسہ بھی آ جائے گا یار،
لیکن ایک بات بتا دوں، جب آپ پیسہ کما لیں گے تو پھر آپ سوچیں گے یار ہے کیسی، تو اس لیے وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ تو دوستو، آخر میں آج کے دن کے حوالے سے یا انسانی روح کی تسکین کے حوالے سے میں اپنا ایک کلام آپ کے گوش گزار کروں گا، جو کہ بڑا بروقت مجھے لگتا ہے شاید آج کی مناسبت سے، آج کے موضوع کی مناسبت سے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی تم سے ہے پریشان ذرا دیکھ تو لو، کوئی تم سے ہے پریشان ذرا دیکھ تو لو، ایسے ہوتے ہیں مسلمان ذرا دیکھ تو لو، عزت نفس کو لوگوں کی کچل ڈالا ہے، عزت نفس کو لوگوں کی کچل ڈالا ہے، اور بنے بیٹھے ہو انجان ذرا دیکھ تو لو، اور بنے بیٹھے ہو انجان ذرا دیکھ تو لو، تم کو بھیجا ہے محبت کے لیے دھرتی پہ، تم کو بھیجا ہے محبت کے لیے دھرتی پہ، اور تم ہو گئے حیوان ذرا دیکھ تو لو، اب تو اپنے بھی حقارت پہ اتر آئے ہیں، اب تو اپنے بھی حقارت پہ اتر آئے ہیں، اب تو اپنے بھی حقارت پہ اتر آئے ہیں، چاہتوں کا یہ بحران ذرا دیکھ تو لو، اور لفظ لکھتے ہو مگر پڑھ نہیں سکتے چہرے، لفظ لکھتے ہو مگر پڑھ نہیں سکتے چہرے، تم تو ہو صاحب ایمان ذرا دیکھ تو لو، اور کتنے ہی سخت کلامی نے تمہاری مارے، افتخار فی، کتنے ہی سخت کلامی نے تمہاری مارے، نہ کرو ایسا میری جان ذرا دیکھ تو لو، نہ کرو ایسا میری جان ذرا دیکھ تو لو، کوئی تم سے ہے پریشان ذرا دیکھ تو لو، ایسے ہوتے ہیں مسلمان ذرا دیکھ تو لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ارد گرد کی روحوں کو تسکین پہنچانے کی، آسودگی فراہم کرنے کی، ان کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔